فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج الحمدللہ 1447 ہجری کے ذیقعد شریف کی 11ویں رات ہے، ماہانہ غوث پاک کا عرس بھی ہے، اور 28 اپریل 2026 ہے۔ آج وہ قصابوں کا مدنی مذاکرہ تھا، انشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، کچھ دین کی باتیں کریں گے۔ ایک میں بھی شروع میں قصاب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک قصاب نے اپنے پڑوسی کی کنیز سے غلط کام کا اظہار کیا۔ وہ بولی، ایسا نہ کر، میں اللہ پاک سے ڈرتی ہوں۔ قصاب نے کہا، تو اللہ پاک سے ڈرتی ہے تو مجھے تو اس کا زیادہ خوف رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اپنے برے ارادے سے باز آیا، فوراً توبہ کر کے لوٹ آیا۔ اسی دوران اسے سخت پیاس لگی، قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے فوت ہو جاتا۔ اچانک بنی اسرائیل کے کسی نبی علیہ السلام کا نمائندہ اس کے پاس آ پہنچا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، سخت پیاس لگی ہے۔ تو اس نمائندے نے، اس قاصد نے کہا، آؤ اللہ پاک سے دعا کریں کہ بادل ہم پر سایہ کریں یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب کہنے لگا، میرا کوئی ایسا نیک عمل تو ہے نہیں جس کے وسیلے سے دعا کروں۔ قاصد بولا کہ اچھا یوں کرو، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ چنانچہ قصاب نے اس کی دعا پر آمین کہی تو بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے سائے میں چلتے ہوئے وہ بستی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر قصاب اپنے گھر کی طرف چلا، بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ قاصد کہنے لگا، تم تو کہتے تھے کہ میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس لیے میں نے دعا کی، تم نے آمین کہی، اور بادل نے ہم پر سایہ ضرور کیا، مگر اب وہ بادل تیرے ساتھ ہے، لہذا بتاؤ یار، تم چھپے گدڑی کے لال ہو، ایسا کیا عمل تمہارا ہے؟ وہ قصاب نے وہ سارا واقعہ اپنا بتایا۔ قاصد نے کہا، بے شک توبہ کرنے والا بارگاہ الہی میں اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جس پر بغیر توبہ کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد 2 صفحہ 356۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ بھی بہت بڑے درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، جبکہ وہ گناہ پر
ندامت ہو اور توبہ کر لے. تو ابو اس نے گناہ کا ارادہ کیا، لیکن کنیز نے کچھ انداز میں کہا کہ میں خدا سے ڈرتی ہوں کہ اس کے دل پہ چوٹ لگ گئی، اور یہ بھی خدا سے ڈر گیا، اور خوف خدا کی وجہ سے وہ باز رہا، اپنے اس گناہ نہیں کیا اس نے، جس کی برکت آپ نے ابھی دیکھی. اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے، اللہ پاک اپنے خوف سے ہمیں اپنے دل کو آباد کرے اور ہم گناہوں میں نہ پڑیں. اپنے جو بھی گناہ ان سے اللہ کریم توفیق دے ہم سچی سچی توبہ کر لیں. اچھا، گوشت کا کام کرنا یہ بھی کوئی در کے گناہ کا کام نہیں ہے. حلال روزی کمائے اور درست طریقے پر کمائے تو اس کی بھی مطلب پذیرائی کے لیے عرض کروں کہ حضرت صحابی رسول حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی خوشخبری سنائی. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ گوشت کا کام کیا کرتے تھے. یہ جنتی صحابی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈائریکٹ جیتے جی جنتی قرار دیا، ان کا کام تھا گوشت کا. حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ بھی گوشت بیچا کرتے تھے، گوشت فروش تھے. تو بہرحال یہ کہ حلال طریقے پر اگر گوشت کے ذریعے بھی کام کرے بندہ، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو بجا لائے، حرام اس میں نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، پورا تول دے، جو ہڈیاں وزن میں نہیں ڈالنی ہوتی جس کا رواج ہوتا ہے وہ نہ ڈالے، جو چھیچڑے نکالنے ہوتے ہیں وہ وزن میں نہ تولے بلکہ نکال دیا کرے. تو اسی طرح مطلب جو چیزیں غلط ہوتی ہیں، غدود ہوتے ہیں، حرام مغز ہوتا ہے، یہ پٹھے ہوتے ہیں جو گردن سے کندھے تک کھنچے ہوئے ہوتے ہیں، پیلے چوڑے یہ بھی نہیں کھائے جاتے. اس طرح کی چیزیں نکال دیا کرے جن کا وزن میں تولنا عرف سے ہٹ کر ہے، معمول نہیں ہے. ہاں بڑا پیس جو جیسے کہ پوری ران تولتے ہیں، پوری دستی تولتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا عرف ہے کہ یہ بیچنے والے اس طرح بڑا پیس لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور دام میں بھی فرق ہوتا ہے. ریٹیل کے الگ مطلب یعنی کہ عرف مانے معمول، روٹین، تو اس کی الگ روٹین ہوتی ہے. ریٹیل میں جو تھوڑا کاٹ کے دیتے ہیں اور وہ بڑا پیس دیتے ہیں، اس کی الگ روٹین ہوتی ہے. جو اپنی روٹین ہے اس کے مطابق حلال طریقے سے کاروبار کرے، دھوکہ نہ دے. بچڑی کہہ کر بچڑے کا گوشت نہ چلائے، گائے بھینس کے گوشت کو گائے کا گوشت کہہ کر نہ چلائے، اور جو بچڑا ہے اس کی علامت نکال کر بچیا کی علامت کا پیس ڈال دیا. دودھ جس سے نکلتا ہے ڈالے جاتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ ترکیب بناتے ہیں بعض لوگ جو گناہوں بھرا جن کا ذہن ہوتا ہے. یہ سب دھوکے ہیں. اب بھی تو یہ میٹھا ہپ، لیکن یہ ایسا اٹکے گا مرنے کے بعد کہ پھر کوئی دوا، کوئی پانی، کوئی علاج اس کو بچا نہیں سکے گا. تو اس لیے اللہ سے ڈر کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا دنیا اور جہان میں. پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کا بھی بھر جاتا ہے. اللہ پاک کیڑی کو کن دیتا ہے تو ہاتھی کو من دیتا ہے نا. اللہ پاک سب کو دیتا ہے. جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، جھوٹ بولیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، لیکن یہ پیٹ جھوٹ سے بھرے گا تو آگ بھرے گا، اور سچ بول کے بڑھے گا تو سمجھو نور بھرے گا. اچھا، نماز کی پابندی بھی کرنی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو سب عادل تھے، سب کے سب صحابہ کرام نیک بندے تھے اللہ کے. کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ وہ تھے. ان میں بھی بعض گوشت کا کام کرتے تھے.
ہے نا. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہیں، صحابیات بھی چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. تو یہ سب نمازی بھی تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بھی نماز نہیں چھوڑنی. تو نماز کا تو حکم قرآن و حدیث میں موجود، ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کا حکم دیا. تو سارے گوشت فروش اسلامی بھائی بھی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ بقرعید کا دن ہو، پہلا جانور کٹا ہے، زور کا وقت ہو گیا، کپڑے کی جوڑی اپنے ساتھ رکھنی ہے، وہ کپڑے اتارنے ہیں، خون کہیں لگ گیا بہتا ہوا، وہ دھونی ہے جگہ، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، پھر باقی آ کر کام کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں برکت زیادہ ہو جائے گی. اس وقت شیطان بہکائے گا، لیکن شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے اپنا. اس کی ماننی نہیں، خدا رحمان کی ماننی ہے، اس کے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی. اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ. حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکبائر صفحہ 21 پر کچھ طرح لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، بے نمازی کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال دھوکہ دیے بغیر کاروبار کرنا ہے، اور بالکل ریئل کام کرنا ہے، درست کام کرنا ہے. چاہے 2 پیسے کم ملیں مگر صاف ستھرے ملے، حلال ملیں، جو اپنے پیٹ میں جائیں، اپنے بال بچوں کے پیٹ میں جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. والا مسلم شریف حدیث نمبر 101. دھوکہ کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی تعریف فیض القدیر میں حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپانا دھوکہ ہے. بوٹی اٹھائی، بڑی ہڈی چھپائی اس کے نیچے، گاہک تو بولے گا واہ 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 بہت بڑا بوٹا، یہ ڈال دیا ترازو میں تھوڑا جھٹکے سے ڈالا اور فوراً اٹھا لیا. ایک تو وزن میں ڈنڈی ماری، دوسرا وہ چھپا کر جو اتنی ہڈی نہیں ڈالنی تھی وہ ڈال دی. مزہ آ گیا نا، بک گیا، گاہک تو خوش ہو کے لے گیا. لیکن جا کر جو بھی ہے آپ کے لیے کیا دے گیا، آپ نے جو پیسے لیے وہ نور نہیں ہے، وہ انگارہ ہے. یعنی مطلب ظاہر دھوکے سے لیے نا تو گناہ گار ہوئے. تو یہ اسی طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں اس کی کہ جس میں مطلب بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. گوشت فروش جو، کیونکہ اب آج گوشت فروشوں کا معاملہ ہے تو خالی گوشت فروش ہی دھوکہ کرے یہ نہیں ہے، مطلب جو بھی دھوکہ کرے وہ گناہ گار ہے.
تو یوں مطلب کافی مسئلے مسائل اس میں ہوتے ہیں. سب نہیں کرتے ایسا، لیکن کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو سب سمجھ سکتے ہیں. اب مثلا برف خانے کا نکلا ہوا گوشت جو پرانا ہے، باسی جس کو کہتے ہیں، اب اس کو تازہ کہہ کر بیچا، اس کی بالکل ٹھنڈک غائب کر دی، اس کو پگھلا دی ٹھنڈک، اور اب وہ تھوڑا تازہ، یا کوئی اس کو مل مسل کر تھوڑے چھچڑے اتار کر وہ چمکا کر رکھ دیا، پر تازہ گوشت. یہ دھوکہ ہے یا نہیں، آپ بتائیے. اب اگر آپ گاہک کو بتاتے بھائی یہ تو 8 دن پہلے کا ہے، برف سے نکالا ہے ہم نے، تو گاہک ہاتھ نہیں رکھے گا، ہے نا، اگلی دکان پر چلا جائے گا. تو آپ بولیں گے یار یوں نہیں کریں گے تو بکے گا نہیں. تو اب یہ کہ یہ ہے دھوکہ ہے یا نہیں، یہ بتائیے. کہ اس کو اصلی چیز بتائی، اس کی اصلیت بتائی، یہ گاہک چلا گیا. اس کو آپ نے بتایا کہ یہ گوشت بچھڑے کا ہے تو وہ چلا گیا. تو اس کو بچھڑی کہہ کر دیا. یہ گوشت بھائی بوڑھی بھینس کا ہے تو وہ نہیں لے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ درست بتائیں گے تو نہیں لے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ دھوکہ ہے، جبھی تو آپ درست نہیں بتا رہے، اس سے مطلب ترکیب بنا رہے ہیں کہ یہ لے جائے کسی طرح. تو یہ ہے بڑا مطلب مشکل ٹاسک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن جنت میں بھی تو جانا ہے نا. حدیث پاک میں جنت تلواروں کے سائے میں، تو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. دیکھو روزی تو رب کے ہاتھ میں ہے، یعنی جتنی جس کے مقدر میں اتنی مل کر رہے گی. جب تک ایک ایک دانہ بندہ نہیں کھا لے گا، جو جو کام کرنے اس کے مقدر میں تھے وہ نہیں کر لے گا، جہاں جانا ہے وہاں نہیں جا لے گا، یہاں سے آنا ہے وہاں نہیں آ لے گا، جتنا کمانا ہے اتنا نہیں کما لے گا، جس جگہ اس کی موت لکھی ہے وہاں تک نہیں پہنچ لے گا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی. دانے دانے بھی لکھا کھانے والے کا نام. تو اس طرح اگر ہم شیطان کے دھوکے میں آئیں گے نا تو مارے جائیں گے. سچ بولے گا آدمی، صحیح صحیح بات بتا دے گا، تو گاہک شروع میں تو چلا جائے گا، ہو سکتا ہے آزمائش ہو، آہستہ آہستہ امیج بن جائے گا کہ یار یہ صحیح آدمی ہے، یہ صحیح آدمی ہے، جو ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے بیچارہ. تو آپ کی طرف اب جو گاہکوں کا رجحان ہوگا شاید آپ ان کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو نیت صاف، منزل آسان. اچھا، اب جیسے کہ قیمہ بناتے ہیں خاص کر رمضان شریف میں، وہ بٹ میں وہ تلی تو میں نے پیستے ہوئے دیکھا ہے، تلی مکس کر کے بٹ کو یہ قیمہ بناتے ہیں مشین سے. تو اس میں کچھ سرخی آ جاتی ہے، بٹ ویسے سفید ہوتی ہے، وائٹ ہوتی ہے، اور وہ اوجڑی ہوتی ہے بڑے جانور کی جس کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے. یہ تلی مکس کر کے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ گوشت ہے لال لال، کیونکہ آپ بتائیں گے یہ بٹ ہے اور تلی ہے تو کوئی نہیں لے گا. تو یہ بھی کرنے والے کرتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. اور معاذ اللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تلی کے بجائے جما ہوا خون اس میں ڈال دیتے ہیں اور آپ پیستے ہیں. تو یہ خرابی در خرابی در خرابی. تو اس طرح گاہک تو لے جائے گا، سموسے والے بھی لے جائیں گے اور اسی کو یہ بیچیں گے اور کھائیں گے اور کھلائیں گے، لیکن بیچنے والا کہاں جائے گا، بچ کر کہاں جائے گا. تو یہ کام نہیں کرنا، سیدھا سیدھا جو دینا ہے گوشت. اچھا، اب گوشت میں یا تو کیا کرتے ہیں، سری جو ہوتی ہے اس کی بوٹیاں نوچیں گے، ادھر ادھر کے چھچڑے مکس کریں گے، یہ پسا ہوا قیمہ جو رکھا جاتا ہے، دودھ یا جو بھی ہوا جو پھینکنے کی چیزیں ہوتی ہیں، مشین میں سب مکس ہو جاتا ہے، نرم نرم قیمہ بن جاتا ہے. قوم تو شامی کباب کھا لے گی، پھنسے گا بیچنے والا جس نے دھوکے سے بیچا. پھیپھڑے کی جو نلی ہوتی ہے سانس کی، اس کے ساتھ ایک نلی ہوتی ہے غذا کی، اس پر بھی لال بوٹی ہوتی ہے، اس کی بوٹی بھی نکالیں گے اور یہ بھی قیمے میں جانے دو. کوئی نہیں بولتا یار کچھ نہیں ہوتا، یہ تو جب روح یہاں اٹکے گی نا تب پتہ چلے گا کچھ نہیں ہوتا. جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ابھی تو کچھ نہیں پتہ چلتا. تو یہ سب احتیاطیں کرنی ہے آپ نے، اور بالکل 100% حلال روزی کمانے کی جستجو کرنی ہے. ورنہ یہ کہ آخرت، دیکھو دنیا تو 4 دن کی ہے. جو اس وقت بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوگا جوانی میں ان کا کیا رنگ ڈھنگ تھا،
آج بے بسی ہے. کل تک بڑے بڑے بیل پر قابو پا لیتے تھے، آج مرغی ہاتھ سے نہیں پکڑی جاتی، ایسی کمزوری ہوگی. یہ سب مطلب آپ دیکھ رہے ہیں تماشے دنیا کے. تو اس کے دھوکے میں آنا نہیں ہے دنیا کے. آج جوانی ہے کل بڑھاپا، اگر بچ گئے تو، ورنہ زیادہ تر تو جوانی میں ہی نپٹ جاتا ہے آدمی. یہ ادھر بیٹھے ہوئے نوجوان، یہ بڈھے بزرگ بوڑھے گھروں میں بیچارے، یا تو پھر قبر میں. معاشرے میں بوڑھے بہت کم رہ گئے ہیں. اب دیکھو سب بوڑھے، ایک بوڑھا گھر میں ہے تو 10 جوان بھی تو ہے نا. موت کے گولے چاروں طرف اڑ رہے ہیں، کوئی بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ بھی دیا، تب بھی الموت. اب آگے کوئی آپشن نہیں ہے موت کے علاوہ، جانا ہی جانا ہے دنیا سے. تو اگر ہم جوان ہیں تو کل اگر زندہ بچ بھی گئے تو بڑھاپا سارا نشہ اتار دے گا. تو ابھی سے توبہ کر لینی چاہیے گناہوں سے، اور نمازی سنتوں کا پابند بن کر دنیا سے جانا چاہیے. قیمہ عام طور پہ دیکھا ہے کہ تھوڑا قیمہ لو نا تو یہ ہاتھ سے دیتے، جیسے بھائی آدھا پاؤ قیمہ مثال کے طور پہ. اب تو آدھا پاؤ بولتے نہیں، بولتے پہلے تو آدھا پاؤ بولتے تھے، پاؤ آدھا پاؤ. سیر جب چلتا تھا، اب تو کلو گرام ہے نا. تو وہ دیکھتا تھا میں یوں ہاتھ سے یوں کر کے، ارے بھائی تو ارے ہمارے ہاتھ تلے میں. تو یہ بھی گناہ ہے. جب جو چیز تول سے دینی ہے تو وہ تول کے دینی ہوگی، جو چیز گن کے دینی ہے وہ گن کر دینی ہوگی. لم شم اس میں اجازت نہیں ہے اس کی، اور تولنا بھی درست ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے قصابوں سے ارشاد فرمایا، یا معاشر القصابین لا تنفقوا ومن نفخ اللحم فلیس منا. یعنی اے قصابو، گوشت کو پھونک کر موٹا نہ کرو، جس نے ایسا کیا وہ ہم سے نہیں. آج کل یہ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا. مولا علی شیر خدا تو پہلے سے ہمیں سمجھا چکے کہ مت کرنا ایسا، جو کرے گا ہم سے نہیں، ہے نا. یوں مولا علی کی محبت، آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اب ان کی بات ماننی نہیں. یہ تو کہتے ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا کرے. رانوں کو پھونک مارتے کہ نہیں مارتے؟ بکرے کی گوشت کو پھلا کے دیتے ہیں نا. اچھا، پھیپھڑے کو پھلا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، خوبصورت لٹکا دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تو بہرحال یہ کہ بعض قصاب جو ہیں چھوٹے جانور کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر، یہ بڑے جانور کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس میں پائپ کے ذریعے اس کی نس میں پانی چڑھاتے ہیں، اور اس طرح وہ جانور جو وزن دار ہو جاتا ہے. تو گوشت وزن دار ہوتا ہے. اب وہ ران لٹکی رہے گی. اس کا یعنی کہ پہچان یہ ہے، جو گوشت خریدار ہوگا نا، گاہک جو سمجھدار ہوگا نا، وہ غور سے دیکھے گا جو لٹک رہی ہے اس سے کچھ نہ کچھ پانی ٹپک رہا ہوگا نیچے. وہ پانی جو ٹپکتا جمع ہو رہا ہے تو وہ ہٹ جائے گا وہاں سے کہ یہ پانی بھری ہوئی ران ہے. پورے جانور میں پانی بھرے جاتے ہیں. اور پھونک مارنے کا بھی آپ سے عرض کیا. تو یہ سب ظاہر کہ غلط کام ہے. بونگ کے ذریعے گوشت جو ہے اس میں پھونک مارتے ہیں تو اس طرح گوشت پھول جاتا ہے. تو گاہک سمجھتا ہے کہ بہت خوبصورت اور تگڑا جانور ہے. ایک اس طرح وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک بار گوشت لیا تو بڑا خوبصورت اچھا گوشت تھا. میں نے لیا، گھر پہنچا تو ہڈیاں تھی. تب پتہ چلا کہ آواز بھری ہوئی تھی. گھر پہنچنے تک وہ ٹکڑوں میں سے نکل گئی، بچ گئی ہڈیاں. پھر وہ موٹی تھوڑی بہت چپکی بھی رہ جاتی ہے. تو یہ دھوکہ ہی ہے، گناہ کا کام ہے. اور کبھی کبھی ایسے عبرتناک واقعات بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں توبہ نصیب ہو جائے. کس کے ساتھ کیا ہو کچھ پتہ نہیں. موت سب کو آتی ہے. ایک کہا جاتا ہے ایک قصاب نے اپنے گھر جانور ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو جانور کے پاس کھڑا کر دیا. خود جانور کے اندر پانی بھرنے کی نیت سے کہ جب موقع آئے گا تو میں اس پہ پانی بھروں گا جب ٹھنڈا ہو جائے. تو
پانی بھرنے کی نیت سے موٹر کا بٹن دبانے کے لیے آگے بڑھا تو اسی جانور کے نکلے ہوئے خون میں پاؤں پھسلا، اور جس چھری سے اس نے ابھی کچھ دیر پہلے جانور ذبح کیا تھا وہی چھری اس کے گلے میں داخل ہو گئی، اس طرح گرا وہ چھری پر اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک کفن چور نے خلیفہ عبد الملک کے پاس کچھ اس طرح بیان کیا کہ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر سور جیسا بن چکا ہے اور توق و زنجیر چین میں بندھا ہوا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ حرام روزی بڑی خطرناک ہے، بہت اس کا اللہ پاک اس سے بچائے ہم کو۔ قرۃ العیون کے حوالے سے ہے، مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے یعنی میرے باپ سے، میرے شوہر سے ہمارا حق دلوا دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی، دین کے احکام کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت اکھڑ جائے گا، جھڑ جائے گا۔ پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے عیال یعنی وہی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا اگر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت اور مایوسی کے ساتھ دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ الامان والحفیظ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قصاب گوشت کے ساتھ ایسی ہڈیاں تولے کہ عموماً ان ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ تولنے کا رواج نہ ہو تو وہ بھی مطففین فی الوزن یعنی تول میں کمی کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا۔ اور قرآن کریم میں ان لوگوں کی ایسوں کی مذمت ہے، چنانچہ اللہ پاک پارہ 30 سورہ مطففین میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن وہ سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں
ناپ تول میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچکدار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، لاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کر کے کم تول کے دینا وغیرہ۔ اصحاب ایکا یہ ایک قوم ہوئی ہے پچھلے زمانے میں، تو ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ نے انہیں جو نصیحتیں فرمائی قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 81 تا 83، ترجمہ کنز ایمان، ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ افسوس ان بد نصیبوں نے بجائے نصیحت ماننے کے معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو، ہم کو مار ڈالو، برباد کر دو۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر سخت عذاب آ گیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہ ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو جانوروں پر ظلم بھی بڑا کیا جاتا ہے، بعض اوقات بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، زور زور سے کان کھینچ کر گھسیٹتے ہیں، اس کو ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گوشت پر بہت سو نے دیکھا ہو شاید، جو گوشت لینے جاتے ہیں کہ وہ نشان ہوتے ہیں لال لال گوشت پر، نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں گوشت پر، تو یہ اسی کی مار کے ہوتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، اور مارتے بھی ریڑھ کی ہڈی پر ہے۔ جانور بے بس ہے بیچارہ، کیا کرے۔ جب یہ ریوڑ چلاتے ہیں نا جانوروں کا، خاص کر یہ بچھیا بچھڑے اس طرح، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بیچاروں کو ایسا مارتے ہیں کہ آدمی مطلب انہیں کانپ جائے، ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا، یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے بلا وجہ مارنا، اور اس کا حساب اسی طرح جانوروں کے ساتھ اور بھی کئی ظلم ہوتے ہیں، جیسے کہ ذبح کرتے وقت بھی بکرا کاٹتے ہیں تو کاٹ کر وہ بس کاٹتے چلے جاتے ہیں، ہڈی تک پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں کٹ گئی تو اب آگے کاٹنے کا کوئی مطلب جواز ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، اس کی حاجت بھی نہیں ہے، ہڈی تک جاتے ہیں۔ پھر ابھی جانور میں جان واقعی ہوتی ہے، اس کی گردن فوراً چٹخا دیتے ہیں، ابھی وہ تڑپ رہا ہے، گردن چٹکی ہوئی ہے۔ ظلم ہے ظلم، اس کا حساب قیامت میں، حساب کی عذاب، بالکل گناہ کا کام ہے یہ، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ بقرعید میں یہ مناظر گلیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔
انہیں بالکل دل جو ہے وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، جو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ذبح کر دو، جب ذبح ہو گیا تو یہ تو ٹھنڈا ہونا ہے، گردن چٹکاؤ یا نہ چٹکاؤ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جن کے اپنے یہاں قربانی ہو، کم از کم ان کو یہی کر سکتے ہیں کوشش کہ سمجھا دیں پہلے سے کہ یہ نہیں کرنا، اور جب یہ چھری پھیر لینا آپ ان کے ہاتھ سے چھری لے لیں، ورنہ ان کے ہاتھ میں بعض اوقات تو نہیں کھجلی ہے کیا ہے، یہ وہ خامہ کا اس کو ٹچ کرتے رہیں گے، بڑے جانور کو ٹچ کرتے رہیں گے، چھری ہاتھ ڈالتے رہیں گے، وہ کچھ نہ کچھ اس کو بیچارے کو۔ اب آپ کو زخموں کا انگلی لگا کے دیکھو، آپ کو مزہ آتا ہے کیا ہاتھ لگانے سے؟ یا تکلیف ہوتی ہے؟ یار کٹا ہوا ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے ہوگا کیا سوائے اس کو تکلیف کے؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی باتیں غور کیا کریں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے، یعنی مطلب خلاصہ یہ کہ جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت۔ اگر مسلمان پر ظلم کریں گے تو کورٹ میں چلا جائے گا، پولیس میں کیس کرے گا، خود مقابلہ کرے گا، ہے نا، بول سکے گا کسی کو کہ مجھے اس نے ظلم کیا، مارا۔ لیکن جانور پر اگر ظلم کریں گے، یہ بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ دیکھنے والا بھی خالی تماشا ہی بنا رہا ہوتا ہے، ان کو بھی شعور نہیں ہے کہ وہ سمجھائے، اور بعض وقت سمجھانے والا ماحول بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت، زیادہ برا۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو کہ یہ بیچارہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ جانور ہو۔ جانور پر ظلم ہوا، اس نے بد دعا کر دی، اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں نا، یہ دنیا میں بھی بعض اوقات ترقین کو نہیں ہوتی، یہ پھٹیچر کے پھٹیچر ہی رہیں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں آپ کے بیان سے ایک سوال لے کر ہی پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی جیسے بیان فرمایا کہ یہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر دوبارہ، اب یہ پورا سال جو یہ کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، وہاں تو کوئی ان کا کسی کا جانور نہیں ہوتا، ان کے اپنے جانور ہوتے ہیں، ان کی اپنی دکانیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح جانور کاٹتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ چھرا گھونپتے ہیں یا ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کی پورا دل کی رگیں کاٹیں گے، یہ کاٹیں گے۔ تو اب یہ پوری سال جو یہ عادت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عید کے دن جانور کاٹتے کاٹتے یہ عادت ان کی ایک تو نکل جائے گی، نمبر 1، اور پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کا جانور ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑے، تو یہ جو ناظرین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں جن کے جانور کٹ رہے ہیں، ان میں کیا اتنی ہمت ضرورت ہوگی کہ یار وہ ان کا ہاتھ پکڑ لے والا، وہ تو ویسے اس کے ہاتھ پہ چھری وری ہوتی ہے، ڈر نہیں لگے گا اس کا ہاتھ کہاں سے پکڑیں گے؟ تو ان دونوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ اصل یہ عام جو گوشت کی دکان پہ گوشت بیچتے ہیں نا، یہ روز نہیں کاٹتے جانور، اپنا جانور نہیں کٹتا، یہ یا تو یہ ہول سیلر ہوتے ہیں گوشت کے، ان سے گوشت لے لیتے ہیں، یا ان کے اپنے جانوروں کی ترکیب ہے، سلاٹر ہاؤس میں جانور کٹتا ہے سارا سال۔ تو سلاٹر ہاؤس والے ہوتے ہیں یہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں جانور کاٹنے میں۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ وہ بھی وہاں جو کریں گے وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو یہ ذبح کرتے ہیں، پھر بڑے جانور کی بات کروں تو ذبح کریں گے، پھر تڑپتی گائے یا جو بھی ہے تڑپتا ہوا جانور، تو اس کو وہ گردن کی کھال چھیلتے ہیں زندہ زندہ، کچھ حصہ چھین کر جگہ بناتے ہیں، پھر وہ لمبی چھری گھونپتے ہیں اس میں، دل کی رگیں اس سے سینے کے بازی گھونپ کے دل کی رگیں کاٹتے ہیں اور نکال لیتے ہیں۔ اس کو یہ کوڑی کرنا یا اس طرح ان کے اصطلاحات ہیں، تو اس سے وہ دھڑ دھڑ کر کے خون نکلتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جانور جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چلو ہو بھی گیا تو کتنا فرق پڑا، 2-4 منٹ فرق پڑ جائے گا، اور اگر کوڑی نہیں کرتے تو بھی جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا جانور ذبح اگر درست ذبح ہو گیا اس کا تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بالکل میں دیکھی بھالی تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، میری عمر آپ کے سامنے، بہت تجربہ مجھے اس فیلڈ کا بھی تجربہ الحمدللہ، اور بھی کئی چیزوں کا تجربہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ مطلب بلا وجہ اس کو یہ ایذا دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔
اچھا اب وہ اس کو چیک کرنے کے لیے ان کی ٹانگوں پر، ٹانگوں کی ہڈی پر الٹی چھری ٹھک 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 کے مارتے رہتے ہیں. ارے بھائی فلائٹ مس نہیں ہو جائے گی، کہیں تمہاری زندگی کی فلائٹ اڑ نہ جائے گی. یعنی کیا ضرورت ہے اس کو؟ آپ خود اپنی ہڈی پر تھوڑا کچھ چیز مار کے دیکھیں، ہڈی پر زیادہ چوٹ لگتی ہے. تو یہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہی مطلب ان کا عادت ہوتی ہے ان کے، یہ کرتے واقعہ آپ فرما رہے ہیں. ان سے ان کو روکنا قربانی کے دنوں میں تو ہو سکتا ہے کچھ ڈر ڈر کے کام کرتے ہوئے، یار کوئی پکڑ لے گا، کوئی روک دے گا. ڈر تو ان کو بھی لگتا ہوگا نا، اگرچہ لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ میں چھری ہے ان کے، یہ چھری انسان کو مارنے کے لیے تھوڑی ہے نہ، یہ مارتے ہیں. کوئی ایسے واقعات بھی نہیں ہے کہ مار دیتے ہوں قربانی کے دنوں، لیکن ایک روب ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ واقعی ان کو سمجھانا، اور خصوصاً اس کام کے دوران ہے تو بہت بڑا ٹاسک ہے. ایک میرا تجربہ کا واقعہ، ایک بار میں کسی کے گھر پہ تھا باہر ملک. یار مسلمان تو قربانیاں تو کرتے، تو ان کے گھر کے کمپاؤنڈ میں وہ بڑا جانور گرا رہے تھے. یہ لوگ گرا رہے تھے اور اس کو باندھنے میں بہت بڑی بھول یہ کر رہے تھے کہ اس کی ٹانگوں کے پاس کھڑے ہو کے اس کو باندھ رہے تھے. کیا میں نے ہمدردی میں کہا کہ میں نے کہا یار یہ اس طرح نہ باندھے، آپ پیٹھ کی طرف آ جائیں اور جھک کر اس کو باندھیں. میں نے اپنے آئیڈیا سے بولا کہ جھک کر باندھیں، ورنہ یہ ٹانگ اگر مار بھی دیتا ہے. واقعات بنتے ہیں جو یہ بہادر بنتے ہیں نا، سمجھے، جیسے وہ ایک جانور کو 10 آدمی گرانے میں کامیاب ہو گئے اور قابو پا لیا تو شیر بول گیا. یہ تو بہادری تھوڑی ہے. تو خیر وہ میرے اوپر غصہ ہو گئے، یہ نہیں سمجھتے اس ٹائم پہ. میرے اوپر غصہ ہو گیا، مجھے جھاڑ دیا گیا. اتنے میں صاحب خانہ آ گیا جس کے گھر پہ میں مہمان تھا. اس نے بھی ان کی خبر لے لی. تو یوں ایک قصہ ہوا تھا تھوڑا. تو یہ واقعی ان کو منانا آسان نہیں ہے. اب میرا کوئی روپ تو تھا نہیں ان پر، میں نے ہمدردی میں سمجھایا تھا. اور یہ جو گوشت فروش جو بیٹھے نا تجربہ کار، ان کو میری بات سے انشاءاللہ اتفاق ہوگا کہ پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر باندھنا یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ رسک ہے. اور ایسے واقعات بنتے ہیں کہ وہ ٹانگ مارتا نہیں ہے، ٹانگ رسی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. پچھلی ٹانگ جو ہے نا یہ لگتی ہے، اگلی نہیں لگتی، پچھلی یوں جاتی ہے. تو یوں اگر آپ وہاں سے باندھیں گے نا اور یہ رسی سے نکل گئی نا، اور یہ بیچارہ چھڑانے کی کرے گا اور یہ آپ کی پیشانی پر آئے گی. شاید اس طرح اموات کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے، سنا ہے کہ لگ گئی پھاڑ دیا. اللہ بہتر جانے، اللہ حفاظت کرے. تو یہ تو خیر اس بہانے وہ کس طرح جانور کو باندھنا ہے، یہ حکمت عملی آپ لوگ اگر نہ کرتے ہو تو اس پر غور کر لیجئے گا. آپ بولو گے یار یہ تو قصاب تو نہیں ہے. میں کئی قصاب کا مطلب، میں بچپن سے آنکھ کھولی قصابوں میں نے ہمارے گھر کے باہر گوشت کی مارکیٹ تھی. تو یوں دیکھا بالا ہے، یہ مناظر دیکھے ہیں، سمجھے، تجربہ ہے. تو خیر کوئی بھی بولے حکمت کی بات، بچہ بھی بولے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. وہ ضد کبھی مہنگی پڑ سکتی ہے، بعضوں کو پڑ بھی جاتی ہوگی یا زخمی کر دیتا ہوگا جانور. اب تو سوشل میڈیا کا دور، اس طرح کے مناظر بھی آتے رہتے ہیں کہ جانور چھوٹ کے بھاگتا ہے اور کسی کو لات مار دیتا ہے، کسی کو کر دیتا ہے، کسی کو سینگ مار دیتا ہے. یہ ہوتا ہے آج کل، یہ چل رہے ہوں گے. اب تو خیر زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، وہ اے آئی کے ذریعے نقلی بھی بنا لیتے ہوں گے اور وائرل کر دیتے ہوں گے. تو یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا پھر لکھ دے کہ یہ اے آئی جنریٹ ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ باندھنے میں احتیاط، ذبح کرنے میں احتیاط، ٹانگوں پر چھریاں مارنے ہڈی پر. اس کو اگر اٹھا کر یوں زمین پر ڈالتے ہیں نا تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال جب تک یقین نہ ہو جائے اس کی جان نکلنے کا، کھال اتارنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہیں. یہ کلپ قربانی کرنے والوں اور قصاب حضرات کی رہنمائی کے لیے ہے. چھوٹے جلدی کر، آج ہم نے زیادہ سے زیادہ جانور کرنے ہیں. جی استاد، تیاری کر رہا ہوں. اور ہاں، نماز کے کپڑے رکھ لینا، عید کی نماز پڑھتے ہیں. جی استاد، رکھ لیے ہیں. سب سے پہلے وسیم صاحب کا جانور کاٹنا ہے.
یہ صبح ہی صبح کس کا فون آ گیا؟ ارے بھائی، وقت پر پہنچ جانا، سب سے پہلے ہمارا جانور کاٹنا ہے۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے آپ ہی کا جانور کاٹوں گا، بے فکر رہیں۔ لوگوں کے بس میں ہو تو وہ رات ہی میں جانور کٹوا لیں۔ چلے استاد، میں ریڈی ہوں۔ یہ سارے پروفیشنل نہیں ہیں، کچھ برساتی بھی ہیں۔ استاد بس دہاڑی کے چکر میں سستے میں اگلے کا جانور خراب کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم سے پہلے اسی طرح کے اناڑیوں نے وسیم صاحب کا جانور خراب کر دیا تھا۔ استاد اللہ جانے یہ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آج عید قرباں کا دن ہے۔ آج ہمارا پیارا بکرا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس قصاب نے ہمارا بکرا کاٹنا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ دادا جان اس کے نہ آنے پر پریشان ہیں۔ حمزہ بیٹا، ذرا دیکھنا، یہ قصاب کا نمبر ہے نا؟ جی دادا جان، یہی ہے۔ خیریت تو ہے؟ حاجی صاحب پریشان لگ رہے ہیں۔ ارے وسیم صاحب کیا بتاؤں، قصاب کو 8:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب آپ انہیں کال کریں۔ ارے بھائی، کب سے انہیں فون کر رہا ہوں، پہلے تو فون ہی اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا اور اب تو فون ہی بند آ رہا ہے۔ لگتا ہے کوئی تگڑی پارٹی ٹکر گئی ہوگی۔ یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، جہاں اچھے پیسے ملتے ہیں وہاں نکل جاتے ہیں۔ وسیم صاحب، پچھلے سال آپ نے بھی تو میرے آنے سے پہلے کسی اور سے جانور کٹوا لیا تھا، یہ بھی غلط ہے نا؟ مس کمٹمنٹ تو بری بات ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ جو گوشت بن چکا ہے مجھے دے دیجئے، اٹھا لیجئے، یہ ہو چکا ہے۔ بیٹا، یہ پیس تو میں نے اپنے لیے نکالا تھا۔ کیا مطلب؟ ارے صاحب، گوشت تو تقسیم ہی کرنا ہے، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ یہ جو زیادہ پیسے دیکھ کر کم پیسے والے کو آسرا کروا دیتے ہیں اور وقت پر پہنچتے بھی نہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور حضرت صاحب، میرا بھی ایک سوال ہے، کیا فرماتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں جو سستے کے چکر میں اناڑی لوگوں سے اپنا جانور خراب کروا لیتے ہیں اور بعد میں ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہیں کہ یہ سب تمہارے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ اور ایسے لوگ جو گوشت بناتے ہوئے اپنا حصہ پہلے نکال لیتے ہیں اور منع کرو تو برا بھی مان جاتے ہیں۔ ایک بات تو رہ ہی گئی، گوشت بنانے والوں کی اجرت طے کرنے کے بعد خال اور سیری کا تقاضا کرنا کیسا؟ بڑا دلچسپ انداز ہے اور اس معاشرے میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ جس کو وقت دیا اس کو وعدہ کیا کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا پہلے، تو اب پہلے ہی اس کے بعد جانا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی ٹکر گیا تو اس کو مطلب یعنی کہ نہیں لینا، پہلے اس کے بعد جائیں۔ اور اب ذبح کر کے پھر چلے جاتے ہیں دوسرے کے پاس، پھر ادھر تھوڑا وہ کھال کو تھوڑا چھیلتے ہیں، پھر ادھر نکل گئے، یا کوئی بچہ لگا دیا وہ آہستہ آہستہ کھال کو چھلنی بنا رہا ہے، تو اس طرح بھی لٹکا دیتے ہیں بعض قصاب، اور اس طرح لوگ بڑا برا بھلا بولتے ہیں قصابوں سے، مطلب بدظن ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا، ایک جانور کا مکمل مطلب کام ہو جائے پھر دوسری جگہ جائے، یا اصل مالک سے اجازت لے لے کہ میں یوں کروں گا، پہلے سے بات کر لے کہ میں 3 جانور اکٹھے کروں گا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مجھے جانا ہوگا۔ تو ظاہر آپ بولیں یار پھر تو یہ دے گا نہیں، اس کا مطلب آپ کو پہلے اس کا کام کرنا ہے، نہیں دے گا اس کا مطلب آپ دھوکہ کریں گے اس کے ساتھ کہ میں آپ کا کر دوں گا۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا اس میں ایک
بدگुमानी की भी तालीम है। बदगुमानी बल्कि तोहमत भी कहा जा सकता है कि एक फिक्स कस्साब के लिए उसने कहा और लेट कर दिया, तो उसको कोई तगड़ा गाहक आ गया होगा हाथ में, ये वहाँ चला गया होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हर फर्द के लिए, किसी मखसूस फर्द के लिए कि ये वहाँ चला गया होगा, कोई तगड़ा माल आ गया होगा, तो ये बदगुमानी है, ऐसा ना कहा जाए। जनरल के भाई इस तरह ये लोग कर रहे होते हैं, एक जनरल बात और चीज़ है, लेकिन हर फर्द ऐसा करता है ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, अनाड़ी कस्साब से काम करवाना, अनाड़ी से करवाना नहीं चाहिए और अनाड़ी को करना भी नहीं चाहिए। पहले अनाड़ी जो हों, जो पूरा नहीं जानते काम, इनको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे स्लॉटर हाउस में जाकर तरबियत करें अपनी। फिर क्योंकि ये खाली गोश्त ही का खाना ख़राब नहीं करते, ये खाल का भी सत्यानाश कर देते हैं। खाल में अगर सुराख पड़ गया, जो टक लग गया, तो फिर खाल की कीमत में फ़र्क आ जाता है, खाल ख़राब हो जाती है। इसलिए मतलब ये लोग खाल भी काट लेते हैं, गोश्त छोड़ देते हैं खाल में, हड्डियाँ तोड़ नहीं पाते बेचारे, इनके औजार इनका साथ नहीं देते, इनको औजार इस्तेमाल करना ही नहीं आता। ये छुरी भी उस पर मशीन पे लगवाते हैं, ये मशीन पे जो माहिरीन होते हैं वो मशीन पे नहीं लगवाते, वो सान पे रगड़ते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं। और इनको पता होता है कि जैसे इधर 50 बार रगड़ा छुरी को, इधर भी 50 बार ही रगड़ना है, तो ये धार जो है ना ये इक्वल रहेगी, सेट रहेगी ना। इधर 100 बार रगड़ा, इधर 10 बार रगड़ा तो तिरछी हो जाएगी धार। तो ये सब मतलब हर चीज़ को सीखना पड़ता है। तो ये माहिरीन जो होते हैं ना, ये सीखे भी होते हैं। तो माहिर ना बने जब तक करे नहीं काम, और थोड़े पैसे बचाने के लिए माहिरीन पैसे मांगते हैं, तो हर काम की उजरत होती है ना, और दिन ये ईद के कमाने के होते हैं इनके, तो पैसे तो मांगते ही है। लेकिन ये जो माहिर नहीं होते वो आपका ज़्यादा नुकसान करते हैं, टाइम ज़्यादा लगाएंगे। जो इनसे बेचारों से वो रस्सी नहीं कटती तो गर्दन क्या काटेंगे, ये बराबर इनकी छुरी बाज़ काम नहीं करती। जानवर भी बाज़ छूट के भागता है, लाते हैं, उछालता है, और ये काबू नहीं कर पाते बाज़। तो एक नुकसान ये तमाशा बनता है, बाज़ ये कर नहीं पाते। अच्छा, दूसरा ये कि गोश्त को नुकसान, तो ये भी कोई नुकसान कम नहीं है। अच्छा, खाल का नुकसान, ये हमारे मुल्क के ज़र मुबादला को नुकसान पहुंचता है इससे, और माली तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ये अगर पाकिस्तान की बात है तो कई मुल्कों में ऐसा भी है, बाज़ मुल्कों में, कि वहाँ खाल का कोई इस्तेमाल नहीं, फेंक दी जाती है। वो अलग बात है कि वो टुकड़े टुकड़े करके भी छील के निकाल दिए, और कि वहाँ प्रोसेसिंग का निज़ाम नहीं होता। हमारे मुल्क में तो है, कई ममालिक में प्रोसेसिंग का निज़ाम है, और खालें बाकायदा इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह मतलब ये कि अब फिर दुम को जो है ना वो काट के चमड़े समेत फेंक देते हैं, ये माहिरीन भी करते हैं, ये नहीं करना होता। कि इस तरह मतलब ये कि इन बेचारों को पता नहीं होता जो कुर्बानी करवाते हैं, लेकिन ये इससे खाल की कीमत में कमी आ जाती है। गोश्त जो है इसके अंदर होता है, जो यही लोग आम दिनों में वज़न से बेचते हैं, ये सब समझ सकते हैं जो इस फील्ड के ये बेच रहे होते हैं। तो ये फेंकना, ये इसराफ हो जाएगा और गुनाह का काम हो जाएगा। तो जिस तरह अपने गोश्त की आप हिफाजत करते हैं, इससे बढ़कर इस कुर्बानी के जानवर की हिफाजत करनी है, इसके गोश्त की हिफाजत करनी है, तो राह खुदा में ज़बा किया हुआ है। ये मुतबर्रिक है, तबर्रुक है। हम जैसे गोश्त पाक की नियाज चूमते हैं, तबर्रुक, ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान हुआ है। गोश्त पाक की नियाज हमने एक अफजल काम किया, मुस्तहब काम किया, ये तो एक वाजिब अदा किया जाता है इसके ज़रिए, तो कुर्बानी के ज़रिए तो इसकी अहमियत कम नहीं है इस गोश्त की। तो बहरहाल ये कि ये भी खाल में मामूल से ज़्यादा, रूटीन से ज़्यादा लगा रहना, छोड़ देना, ये माहिरीन भी करते हैं, इनको भी नहीं करना। टक माहिरीन भी लगाते हैं, इनको नहीं लगाना। ये बचना चाहें तो बच सकते हैं, इनको टेक्निक सारी पता होती है, लेकिन जल्दी में यार कुछ नहीं होता, इनको क्या पता यार, जो वाकई कटवाते हैं उनको समझ नहीं आती। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना कि आप अपने जानवर की किस तरह हिफाजत करते हैं, और ये राय खुदा में जो जानवर ज़बा हुआ उसका क्या हुलिया बना रहे हैं आप, ये सब अल्लाह को पता है। तो माहिर हो गैर माहिर हो, सबको अल्लाह से डरना है। गैर माहिर को तो इस काम में हाथ डालना भी नहीं चाहिए, इसको सीखना चाहिए।
کہ اس کے کام سے نقصان ہوتا ہے، اور قربانی کروانے والوں کو بھی 2 پیسے زیادہ دیں. اب یار ہزاروں روپے کا جانور لیا ہے، اب تو لاکھوں میں جانور چل رہے ہیں. اب یار 150 500 ہزار بچانے کے لیے آپ نے یار کسی کے حوالے کر دیا، وہ کنڈا کر دے گا یار، اور صبح سے شام تک لگا رہے گا ایک جانور پر. تو یہ نہیں کرنا ہے. ماہرین اور پہلے سے اگر ان سے ترکیب بنا لیں، یار پیسے زیادہ مانگتے ہیں پہلے سے، لیکن چیز بھی تو اچھی ہوگی نا یار، کام بھی اچھا ہوگا. تو جو ماہرین ہیں ان کو واقعی بعض علاقوں میں فرصت نہیں ہوتی، ان کو پہلے سے اتنی بکنگ ہو جاتی ان کی. بے شک بکنگ ہو جائے پہلے سے، کام صحیح ہونا چاہیے. اس طرح احتیاطیں کرنی ہے. پھر یہ کہ کھال سری مانگ لینا، اگر ایسا کرتے ہیں پائے مانگ لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا دوسرا، اپنے لیے گول بوٹی نکال لیتے ہیں. یہ تو خیر اس نے تو بتایا کہ میں نے اپنے لیے رکھے. یہ باقاعدہ ٹوکری میں سرکا لیتے ہیں، اپنی ٹوکری ہوتی ہے نا سائڈ میں، چھچڑا نکالیں گے، وہ چھچڑے کے نام پر اس میں چربی جا رہی ہوتی ہے، یہ اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. یہ ٹوکری میں آگ ڈال رہے ہوتے ہیں، چربی نہیں ڈال رہے ہوتے. یہ بوٹا نہیں، بہترین بوٹا جو ہوتا ہے نا جانور کا، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ بوٹا بہترین گول ران کا نکالیں گے، گول گول یہ ٹوکری میں سرکائیں گے. بہت بڑا انگار آئی ہے، اور یہ چپ چاپ لے جائیں گے. یا تھوڑا بہت اگر آدھا شریف آدمی ہے تو وہ کیا کہے گا، یہ میں نے لے لیا. جیسے اس نے کہا نا آپ بانٹو گے تو صحیح، یہ میں نے لے لیا ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بغیر اجازت شرعی سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آدمی مروت میں بولے گا کہ ہاں رکھ لو. اس کو کیا پتا کہ آپ نے اس جانور کا سب سے بہترین حصہ دبوچا ہے، اور یہ آپ نے بقرعید کے بعد اس کا قیمہ بنا کر یا بہرحال اپنے طور پر اس کو ترکیب بنانا ہے یا ہوٹل میں سپلائی کرنا ہے. اس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا، تو وہ مروت میں ہاں بول دے گا. تو یہ مروت میں ہاں بولنا کافی نہیں ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے اس طرح چربی چھچڑے، اور یہ چھچڑے کے نام پہ چربی، کہ چھچڑے ویسے کسی کام کے نہیں ہوتے. ٹوکری پر چھچڑے ڈالنا کہ آپ اس کی ہمدردی کر رہے ہیں کہ میں صفائی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں. اور بھی جو بھی آپ کرتے ہوں، سمجھے، ہڈیاں نلیاں جو مطلب ان کام کی اور اس میں جا سکتی ہیں، وہ سرکائیں نہیں اپنی ٹوکری میں، نہ یہ بانگیں. ہاں اگر یہ بانٹ رہے ہیں، وہیں بانٹتے بھی ہیں، بعض وقت کٹتا جاتا ہے بٹتا جاتا ہے. تو اب ہاتھ بڑھا کے لے لیا آپ نے، وہ الگ چیز ہے. اس نے دیکھا آپ کو دیا، نو پرابلم. خود لے کر اس میں سے بھر لے کے بانٹ ہی رہا ہے نا یار، چلو ڈالو یار، یہ جائز نہیں ہوگا. تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اس کو سب سمجھ پڑتی جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور جو اجرت طے ہوئی ہو، اجرت پہلے طے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اجرت جہاں ثابت ہے کہ یہ دیں گے اور یہ لیں گے، تو صراحتاً اس کو طے کر لیں، سمجھے، کہ اتنے لوں گا اتنے دوں گا، جو بھی طے ہو گیا. اب طے ہونے کے بعد یہ نہیں کہیں کہ صاحب جانور بہت تگڑا نکلا، محنت بہت بڑی ہے، تو تھوڑا یہ جائز نہیں ہے. پہلے دیکھ بھال کے طے کر لیا بس ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کے پھینکنے کا رواج ہے وہ پھینکنا پڑے گا. بعض چیزوں تو ضروری ہے پھینکنا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو جیسے پیشاب کی جگہیں اور یہ، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ. پھر ان میں مطلب اس کو ناپاک بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. ویسے گوشت پاک ہے، خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ ناپاک ہے، اندر رہ گیا خون وہ پاک ہے. جانور کے اندر رہ جاتا ہے نا کچھ، تو گوشت کے اندر جو رہ گیا وہ پاک ہوتا ہے. باہر بہہ کر نکلا ذبح کا وہ ناپاک ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ جس سے کہ وہ خون والے ہاتھ ذبح کیا نا، اب تو یہ خون ہاتھ ناپاک ہوئے. اب پانی کی بالٹی صاف ستھری رکھی ہوئی ہے، اس میں ڈوبنگ کی، ہاتھ ڈبائے، چھری دھوئی، اس میں ساری بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا. اب دوسرا جانور ذبح کرنا ہے تو اس کی گردن کی کھال نرم کرنے کے لیے وہی پانی ڈالا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ناپاک پانی، ابھی بھلے چھری سے خون نکلے گا لیکن ابھی تو نہیں نکلا نا. تو یہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ ضرورت نہیں ہے. اس سے پانی نہ بھی ڈالے تو کٹ تو جاتا ہے جانور، لیکن ٹھیک ہے کھال نرم ہو جاتی تھوڑی. تو اس کا طریقہ یہ کہ جو صاحب خانہ ہے اس کو بول دیا جائے کہ وہ گلاس بھر کے لائے اپنا صاف ستھرا پانی، وہ ڈالے. آپ اس کی گردن پر جو بھی کرنا، ہاتھ پھیر کے کہ وہ پانی پھیل جائے، نرم ہو جائے، تو یہ پاک پانی چلا جائے گا اس طرح. مگر آپ کا ہاتھ خون والا ہوگا تو پھر یہ ناپاک ہوتا رہے گا. پہلے ہاتھ دھونا ہوگا، یا اسی کو بتا دے کہ ایک ہاتھ سے ڈالے دوسرا ہاتھ سے کھال نرم کرے گلے کی. یہ بھی صورت ہے. تو یہ خود مطلب جب اللہ کا خوف ہوگا دل میں
تو اللہ پاک ایسی باتیں سجھاتا رہے گا آپ کو. اخلاص ہونا چاہیے, نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. اور جانور کے گوشت کو بعض اوقات دھونا پڑتا ہے, کھال بکرے کی ادھڑنے کے لیے پانی والا ہاتھ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہاتھ چلا جائے جلدی. تو یہ بھی وہی بالٹی کا ناپاک خون والا جس میں ابھی چھری دھوئی تھی خون آلود, وہی پانی ڈالا. اب یہ جہاں جہاں لگتا جائے گا گوشت کا اگلا حصہ اوپر ہی یہ ناپاک ہوتا گیا. پھر اندر میں دھونے کے لیے پھر وہی بالٹی کا پانی ڈالا, اور چھوٹے میں بھی ڈالتے ہیں بڑے میں بھی ڈالتے ہیں اس طرح. اب یوں یہ گوشت جو ہے جہاں جہاں یہ ناپاک پانی لگ رہا ہے یہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اچھا خاصا پاک ہوتا ہے گوشت, اس کو یہ ناپاک کیا جاتا ہے. پھر گندگی جو ہوتی ہے پیٹ کی یہ بھی چربیوں میں بعض اوقات رہ جاتی ہے. اور مطلب یہ جو مسائل ہیں جو میں کہتا جاتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ سمجھ آتی ہوگی. غدود جو نکل سکتے ہیں پھینک دینے چاہیے. غدود کھانے کی اجازت نہیں ہے. غدود گول گول چھوٹے بڑے بہت ڈلیاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر, تو یہ جتنا ہو سکتا ہے نکالنا چاہیے. کپورے جو نکال کر اس کو ضائع کیے جائے. کپورے یہ لوگ کھاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ان کو, ناجائز ہے اس کا کھانا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو جانور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ گراہک ہم لوگوں سے آ کر جو ہے نا جو چیز مکروہ ہے کھانا وہ بھی ہم لوگوں سے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں. اب وہ کیا چیز مانگتے یہ ابھی نہیں بتایا. بعض وقت غلط فہمی بھی ہوتی ہے, جس کو یہ مکروہ سمجھتے ہوتے وہ مکروہ نہیں ہوتی. مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں. تو خیر, تو اس میں یہ کپورے مانگتے ہوں گے, مین یہ چیز ہے جو لوگ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو کپورے آپ دکان پہ رکھتے کا ہے کوئی جو مانگے وہ نہیں ہے, آپ بول دیں ناجائز ہے کھانا. اب تو مدنی چینل آپ نے دیکھ لیا, مدنی چینل والوں نے بولا کہ ناجائز ہے کپورے کھانا, نو پرابلم, سمجھے. تو انشاءاللہ مطلب اس طرح بچت ہو جائے گا. اور کوئی ایسی چیز یہ اوجڑی مانگتے تو اوجڑی گائے کو رکھتے ہو, بیچو گے تو مانگیں گے, رکھے گے تو مانگیں گے. تو یہ بکرے کی اوجڑی بھی بہت چل رہی ہوتی ہے, یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اچھا, اور بڑے کی اوجڑی, بٹ اوجڑی ڈائریکٹ یہ کھانا جائز نہیں ہے. اس میں تولیے کی طرح ایک تہ ہوتی ہے, یہ جو نجاست کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, نجاست اس میں بھری ہوتی ہے. تو اگر یہ تہ ساری اوجڑی کی اتار لی جائے, بکرے کی غالباً اترتی نہیں ہے, بڑے کی اتر جاتی ہے. تو یہ اس کے بڑے جانور کی اگر یہ اتار لی, اب یہ سفید سفید گوشت بچ گیا, یہ بٹ کہلاتا ہے. یہ جائز ہے, بٹ کھانا جائز ہے تو بیچنا بھی جائز ہے, یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کرنا ہوگا, کیونکہ اس میں عام طور پہ گوبر وغیرہ لگ جاتا ہے, بچنا بہت مشکل ہے. تو دھو لیں گے اچھی طرح, پاک کر دیں گے تو پاک ہو جائے گی. کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں, حرج نہیں ہے. قیمہ بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے, دھوکے سے نہیں. تلی ملا دی, خون ملا دی اور گوشت کہہ کر بیچا تو گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں. قصابوں کا مدنی مذاکرہ جاری ہے اور دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں قصابوں کی برائیاں ہی بیان کی جاتی ہیں, اچھائی شاید ہی کبھی سنی ہو. ان میں اچھائی ہوتی نہیں یا لوگ بیان نہیں کرتے اور لوگ برائیوں کی طرف ہی نظر کرتے ہیں, اور کیا قصابوں کو اپنی اچھائیوں میں اضافہ کرنا چاہیے؟ تو اچھائیوں میں اضافہ کرنے کی سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے. ساحل بھی یہ غور کرے کہ مجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے, سمجھا. ہم سب لوگ جو ہیں ان کو اچھائیوں میں اضافہ کرتے رہنا ہے آخری سانس تک. اچھا, اب رہا قصابوں کی برائیاں. عوام جو ہے نا یہ نہ قصاب کو چھوڑتے ہیں, نہ بادشاہ کو چھوڑتے ہیں, نہ صدر کو چھوڑتے ہیں, نہ وزیر اعظم کو چھوڑتے ہیں, نہ فوج کو چھوڑتے ہیں, نہ پولیس والوں کو چھوڑتے ہیں. عوام سب کو برا بولتے ہیں, سارے برے ہیں اور میں اچھا ہوں. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھائیاں بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یا شیخ اپنی دیکھ, خامخواہ کسی قوم کو آپ برا بولیں گے تو ان کو برا تو لگے گا نا. اب میں ابھی بولنا شروع کر دوں قصاب سارے برے ہیں, یوں کرتے ہیں, منہ کرتے ہیں, ظاہر ہے کتنا برا لگے گا. تو ہم تو محبت سے جیسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اور بیچ میں بولتا بھی ہوں بھائی ہر قصاب برا نہیں ہوتا, اس طرح ہر پولیس والا بھی برا نہیں ہوتا. سمجھے, ہر پوری قوم 100% بری نہیں ہوتی. برائیاں ہر قوم میں پائی جاتی ہیں, ہر برادری میں پائی جاتی ہیں, اور ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ سارے قصاب یقیناً برے نہیں ہیں، ان میں شریف ملیں گے، میں نے نمازی دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ان میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک 5 ٹائم کے نمازی ملیں گے، جانور کٹا ہوا بقرعید میں چھوڑ کر کپڑے بدل کر نماز کے ٹائم پہ جاتا ہوا میں نے دیکھا ہے، میں آ رہا ہوں نماز پڑھ گیا، ایسے دیکھے میں نے۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہیں کہ جو نہ نماز پڑھیں نہ خالی گالیاں نکالتے رہیں۔ ہاں برے ان میں ہیں، یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ تو جو برے ہیں ان کو جو اچھے ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں، تو نیکی کی دعوت دیں، اجتماع میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ ان میں بھی اچھائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور عید کے بعد تقریباً پتہ چلا ہے کہ 15 سے 20 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، 15 سے 20 دن کی چھٹیاں؟ یہ چھٹیاں ان مانو کر کے ان کا کاروبار اتنا اس وقت چلتا نہیں، شاید عید مناتے ہوں 15-20 دن۔ یہ ہمارے یہ ایسا ہوتا ہے، باہر ملکوں میں بقرعید کے دن بھی گوشت کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اسلامی ملکوں میں۔ اب جن کی جو چھٹیاں مناتے ہیں یا جن کی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ویسے تو اس پہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں اگر یہ خاص اپنے لیے نماز سیکھنے کا اور نیکی کے کام سیکھنے کا، قافلوں میں سفر کرنے کا اگر یہ بنا لے ذہن، کیونکہ یہ تقریباً ہمارے 16 جون کو ایک قافلہ ہم سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی کوشش کریں 5 سے 16 جون، 5 جون سے 16 جون کے درمیان قافلے سفر کروانے کا ایک نظام ہے، لیکن اس میں نماز کورس وغیرہ کے طور پر بھی اب اپنی ترکیب بنا سکتے، تو انشاءاللہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سیکھنا سمجھنا اور ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ عرفان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کورنگی میں، نیو کراچی میں، بلدیہ ٹاؤن میں کچھ علاقوں میں جدولز بنے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گوشت مجلس کے بھی کچھ ذمہ داران بنائے گئے، تو نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج بھی جو قصاب تشریف لائے تو نیت یہی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری ایک ٹرین نکالیں گے، نیت تو یہی ہے۔ ابھی بھی اگر ماشاءاللہ یہاں پر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، قصاب اسلامی بھائی کون کون جا رہے ہیں، تھوڑا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں جن کی پکی نیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مزید فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بقرعید کے دنوں کے بعد ان کو وہ کام تھوڑا نہیں ہوتا، تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں گھومنے گھامنے کے لیے، گاؤں میں چلے جاتے ہیں، تو راہ خدا میں سفر کر لیں اس بار، ماشاءاللہ سب نیت کریں اور اپنا ذہن بنائیں کہ کچھ آخرت کے لیے بھی تو کرنا ہے نا یار۔ پیسہ کما کر تو بندہ ہے نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، اس سے پہلے کہ جان کی واپسی کا مطالبہ ہو ہمارے پاس کچھ ہو نا یار، ہے نا۔ تو مدنی قافلے میں جائیں گے، قافلے میں سفر کریں گے، نمازوں کی باجماعت نمازیں ملیں گی انشاءاللہ، تہجد ملے گی، اشراق چاش اوابین کے نوافل ملیں گے، سنتیں سیکھیں گے، اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا، بڑا صاف ستھرا اور محبت بڑا عشق رسول سے لبریز ماحول آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ضرور قافلوں میں سفر کریں، ایک بار کریں تو صحیح، اب دیکھو تو اس میں ہوتا کیا ہے۔ پچھلے سال جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں ماشاءاللہ آپ نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، نگران شورا نے بھی تربیت فرمائی تھی، تو الحمدللہ تقریباً 150 کے قریب قصاب اسلامی بھائی گوشت کا جو کام کرتے ہیں الحمدللہ انہوں نے سفر کیا تھا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس بار بھی بڑھے گا اللہ نے چاہا تو۔ یوٹیوب چینل پر عمران ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جانور ذبح کرتے وقت صرف اللہ کہا تو کیا جانور حلال ہو جائے گا یا بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ جانور حلال ہو جائے گا۔ اچھا لفظ ذبح نہیں ہے، ذبح، ذبح اس کو بولتے ہیں جس کو ذبح کیا گیا۔ قرآن کریم میں ذبحین عظیم کہا گیا نا، جنت سے جو مینڈا آیا تھا، تو یہ ذبح ہونے والا ذبح، اور اس کا جو فعل ہے کاٹنے کا وہ کہلائے گا ذبح، ذال پر زبر آئے گی۔ اللہ کا نام لینے سے ذبح حلال ہو گیا۔ ہمارے یہاں رائج بسم اللہ اللہ اکبر ہے، بہتر بھی یہی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کا تو ذبح ہو جائے گا،
محمد شاہ رخ رضا اتاری۔ پیارے امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، بہت سے کمیلوں کے اندر جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں کاٹ دیا جاتا ہے اور وہی گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ اصل اب بیماری کیسی ہے وہ دیکھا جائے گا. بعض اوقات تھوڑی بہت بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے گوشت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا گوشت کھانے سے، تو یہ تو چل جائے گا. لیکن ایسا مرض کہ جس میں کوئی جانور کے اندر کوئی زہریلا مادہ پیدا ہو گیا ہے کہ کھانے والا بھی بیمار ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، پھر اس کے حساب سے وہ ممانعت کا حکم آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، قربانی کا جانور خریدا ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں. میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. نہیں، وہ ایسا بیمار ہو کہ اور اتنی کمزوری آ گئی کہ وہ چل کر اپنی جہاں ذبح ہونا ہے اس کو وہاں تک بھی چل کر نہ جا سکے. گھسیٹ کر لے جانا اس میں عرض نہیں، بعضوں کا جانور اڑی کر جاتا ہے تو وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے. لیکن ایسا کمزور کہ اس کی ہڈی میں مغز نہ رہا، یہ اس سے مراد وہی کہ وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ طاقت نہیں ہوتی اس میں. بیماری ظاہر ہو یہ بھی لکھا ہے. مراد یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ایسی بیماری اس کی ظاہر ہو جائے کہ اس کے ہڈیوں میں مغز نہ رہے، یعنی چل کر قربان گاہ تک وہ جا نہ سکے، یا پھر ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جو قربانی کے معنی ہو، پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے. اگر کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے زیادہ تکلیف دی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانا درست ہے؟ گوشت تو حلال ہے اس کا، جو جس نے تکلیف دی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جس نے تکلیف دی. سجاد حسین ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کے لیے بکرا لینا ہے، مارکیٹ میں تول کر بھی بکتا ہے، اسی طرح بڑے جانور بھی ہیں وہ بھی تول کے حساب سے اب بک رہے ہیں، تو کیا فی کلو کے حساب سے تول کر جانور کی خرید و فروخت کرنا کیا جائز ہے، درست ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں، اس میں اگر اب ایسی چیزیں اس کو خوب پانی پلا دیا، پانی پلایا، بیسن اس کو کھلایا اور اس کو عارضی طور پہ اس کا وزن بڑھا دیا، اس کو پھلا کر تھوڑا تگڑا بنا دیا، تو یہ سب دھوکے ہیں، ان میں مطلب گناہ گار ہوگا. امیر اہل سنت سے حامد رضا عرض کر رہا ہوں، قصاب بھائیوں کا اسپیشل مدنی مذاکرہ ہے. ہم بچوں کو قربانی میں قصاب بھائیوں کی ہیلپ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے، کبھی منع بھی کر دیتے ہیں. ہم قربانی کرنے میں مدد کیسے کریں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تھوڑا جانور سے دور رہیے گا، کہ وہ تھوڑا جانور اچھل کود کرے گا نا تو آپ کو کوئی لگا نہ جائے. بازو چھوٹ کے بھاگتا ہے تو جو اس کی سامنے آیا نا اس کو اچھال دیتا ہے جانور. اور کیا آپ ہیلپ کریں گے؟ تماشا بنا کر دیکھتے ہیں بچے تو تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ تماشا دیکھنے کے بجائے عبرت حاصل کرے انسان. اس کی جگہ میں ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، رحم کھائے اس پر. کہ وہ حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرنے میں مجھے رحم آتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہی ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. اس لیے وہ اس کو تماشا نہ بنائے، عبرت کے لیے کیا جائے کہ موت ہماری بھی آئے گی. سچی بات یہ کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. موت کا ایک جھٹکا 1000 تلوار کے 1000 وار سے سخت، یہ بھی کہا گیا ہے. نزا کی سختیاں اللہ پاک بس امن نصیب فرمائے. جو خوش نصیب ہوگا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے گا آخری وقت میں، تو پھر اللہ چاہے گا تو اس کو جھٹکے جو موت کے ہیں اس کی نزا کی تکلیف کی طرف اس کی توجہ نہ رہے. سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अदील अहमद बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज कसाब के हवाले से अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब हम गोश्त काट रहे होते हैं और नमाज का वक्त आ जाता है तो हमारे कपड़ों पर छींटे वगैरह या गोश्त का निशान पड़ जाता है, तो इस सूरत में नमाज के हवाले से इरशाद फरमा दीजिए कि हम क्या जमात के बाद आखिरी वक्त में नमाज क्या अदा कर सकते हैं? थोड़ा नमाज के हवाले से रहनुमाई फरमा दें। और कभी कभी ये भी जहन में होता है कि कपड़े ख़राब हैं तो हम फिर नमाज अल्लाह माफ़ करे कि उसमें ताख़ीर हो जाती है, तो इस हवाले से ज़रा हमारी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। ज़बा के वक्त जो खून निकला गोश्त वो जानवर का, और वो अगर कपड़ों पे लगा हुआ है और इतनी मिकदार में लगा हुआ है कि जिससे नमाज नहीं होती, तब तो ज़ाहिर है कि नमाज नहीं होगी। गोश्त काटते वक्त गोश्त के अंदर से जो खून उड़ता है तो वो नापाक नहीं होता, और गोश्त का धब्बा लग गया वो भी अगर बहता खून नहीं है, वाकई गोश्त का धब्बा है, तो वो भी नापाक नहीं है। अलबत्ता इस तरह के कपड़ों से नमाज तो हो जाती है, अलबत्ता इसमें यह है कि मस्जिद में जाने में मसला रहेगा कि बदबू आएगी, लोगों को घिन आएगी, तो जो मस्जिद में जाना जायज़ नहीं होगा। तो इसलिए वो दुकान पर अपने जो गोश्त का काम करते हैं और नमाज बीच में आती है, पता है इनको, तो कपड़े साफ़ सुथरे किसी बैग में किसी शापर में इस तरह रखें कि उसको गोश्त का छींटा असर कुछ ना पहुँचे, वो साफ़ सुथरे हों। तो वो अपने मतलब आप उसको तब्दील कर लें, तहबंद वगैरह साथ रखें, और ये कहीं ऐसी जगह पर पर्दे की जगह पर आप कपड़े बदल के नमाज़ पढ़ें। फिर जब काम पर बैठना है तो गोश्त वाले जो कपड़े थे वो पहन लें। तो करना होगा तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं करना तो बहाने हज़ार हैं। अफजलुल आमाल अहमजुहा के अफजल तरीन अमल वो जिसमें जहमत ज़्यादा हो। तो आप इसके लिए जितनी तकलीफ़ उठाएंगे नमाज के लिए, इंशाअल्लाह इतना सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। और गोश्त की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ना ये जायज़ नहीं है, गुनाह। जमात भी नहीं छोड़ेंगे, जमात भी वाजिब है। इतनी पहले काम को मतलब अपना रोक दें कि आप दुरुस्त होकर कपड़े पहनकर या नहाना धोना है नहा धोकर आप मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ सकें, इतना पहले अपना काम रोक दें, इंतज़ाम कर ले। बाद नमाज पढ़ते हैं ईद की, तो वो भी इनकी तरकीबें होती है, सबसे पहले यहाँ ईद की नमाज होती है, ये वहाँ पहुँचते हैं, अब पहुँचते हैं और ईद की नमाज पढ़ी और ये जा हो जा, तो पढ़ लेते ना, तरकीब बना लेते हैं ये। तो इस तरह मतलब है नमाज तो पढ़नी है। अमीरुल सुन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर यह सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं अगर गोश्त ख़राब हो जाए और कसाई को इल्म हो कि वो गैर मेयारी है तो इसका बेचना क्या शरअन जायज़ होगा? अगर गोश्त सड़ गया, ख़राब इस तरह हो गया, तब तो इसका खाना ही जायज़ नहीं है, फिर बेचना भी जायज़ कैसे होगा? पता है कि ये खाएगा। हाँ, अगर इस यानी पता है कि ये गोश्त ख़राब हो चुका है, अब बेच रहा है, तो सामने वाले को बता के बेच, हाँ उसको बता कर बेच रहा है। समझ, जो चीज़ ऐसी नापाक नहीं है जी, जो चीज़ ऐसी हो कि किसी भी मसरफ़ में काम आ सकती हो जी, तो उसको बेचने की इजाज़त हो जाएगी। और सामने वाला उसको बता दिया कि ये ख़राब है, तो अगर वो किसी और मकसद के लिए ले रहा है तो ठीक है, सिर्फ इस नीयत से इसका बेचना ठीक नहीं होगा कि ये ख़राब गोश्त हराम गोश्त ये खाए। यानी ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे इस्तेमाल में भी आ सकती है, तो अब इस नीयत के साथ बेचे कि मैं एक गोश्त बेच रहा हूँ और उसको बता दे कि भाई ये इस मकसद के लिए है। और उसका खाद वगैरह में डालना हो तो बाज़ का सड़ा हुआ गोश्त ही उसमें काम आता हो, मुझे पता नहीं है तेरा जानवर गोश्त खाद के तौर पे हो सकता है, वल्लाहु आलम। बताए बेगर ना थे, अब बताएगा तो लेगा कौन? लोग तो आते ही खाने का गोश्त देने के लिए आमतौर पे, मगर बता देना चाहिए धोखे से नहीं कि ये इससे फूड पॉइजन हो सकता है और आदमी की जान जा सकती है। कानूनन भी मुमकिन है जुर्म होगा, ये कानूनन भी हो सकता है जुर्म हो। कानूनन तो बहुत सारी बातें जुर्म होती है, जो भी कानून है उस पर भी अमल करना है। कानूनन तो ये घर में थोड़ी गोश्त काट सकते, काट रहे होते हैं, तो प्राइवेट कमेले रखे होते हैं इन लोगों ने, और तरकीब होती है आधा तेरा आधा मेरा, कुछ ना कुछ जो हड्डी डाल दी वो मौज करो, जो करना करो, अल्लाह देख रहा है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या गोश्त पर लगे हुए खून को धोना ज़रूरी है या इसे बगैर धोए भी पका सकते हैं? गोश्त पर अगर खून तो वैसे खाना जायज़ नहीं है। जो गोश्त के अंदर खून निकलता है, जैसे कलेजी के अंदर खून निकला, तिल्ली में खून होता है, कलेजी में निकलता है, कलेजी को आप काटेंगे ना तो उसमें लाल लाल खून निकलेगा, ये नापाक नहीं है, खाना जायज़ नहीं है। यूट्यूब पर ये सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका देकर या सर पर चोट मारकर जानवर को निढाल किया जाता है और फिर उसे ज़िबा करते हैं, क्या इस तरह ज़िबा किए गए जानवर का गोश्त हलाल होगा और ये अमल करना कैसा है? अगर जानवर जिंदा था जब छुरी बाकायदा फेरी, तो वो जो इसको इजाफी तकलीफ दी, उसको चोट मारी वगैरह या करंट लगाया, ये गुनाह का काम है, ये बिला वजह की ईज़ा है और ये इस्लामी तरीका नहीं है। अगर जानवर ने दम ही तोड़ दिया छुरी फेरने से पहले, तब तो ये मुर्दार हो गया, हराम हो गया। मेरा नाम चौधरी शाहिद गुम्मन है, मैं फ्राम आरिफ वाला से गांव से रिलेटिव हूँ। इसलिए ये सवाल मेरा ये है कि जो हम कुर्बानी पे कुर्बानी करते हैं, उसमें 2-3 किस्म के हमारे पास जानवर होते हैं। एक होता है पंजाबी में जिसे कट्टा कहते हैं, भैंस का बछड़ा होता है उसे कट्टा कहते हैं। एक होता है गाय का बछड़ा जी, जिसे वैड़ा बोलते हैं हम, ठीक है जी। एक होता है बकरा। अब इनमें इनकी सही एज का तयन कैसे किया जा सकता है कि जैसे हम कहते हैं पंजाबी में यार दोंदा होना चाहिए, यार चौगा होना चाहिए, या ऐसे होना चाहिए, तो इसको हम कैसे हमें ये पता चले और हमें उसमें फॉल्ट वाला बगैर फॉल्ट से जो जेन्युइन सही तरीका हो वो क्या है? हाँ, ये वाकई की मुअम्मा तो है। अगर 2 दांत वाला हम तय कर भी लेते हैं कि भाई साल भर का, तो रातों रात 2 दांत नहीं होते, आहिस्ता 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 निकलते। अब इसकी पहचान किसको कि ये अब 2 दांत पक्के पूरे फाइनल हो गए? तो या तो बचपन से पला हुआ वो पता है कि फलां के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था बकरीद के दिन, अब इसको पूरा साल हो गया, इस बकरीद को ये बेच रहा है, तो ये साल भर का एक इत्मीनान बख्श मामला हुआ। बाकी आम तौर पे ये बोलते हैं कि 2 दांत का है। बाज़ औक़ात खीरा होता है, खीरे को 2 दांत करके चला देते हैं। बाज़ औक़ात 4 दांत का होता है, उसको भी 2 दांत का बोलकर यूँ दिखाते हैं, आड़े उंगलियां रखकर खोल गए। आदमी बेचारे अवाम को सबको समझ नहीं आती, ये धोखा है, गुनाहगार होंगे। और वो जो कुर्बानी के काबिल नहीं है उसको कुर्बानी के काबिल बना दिया। या वो दुम्बा है तो उसको बोलेंगे 6 महीने का जायज़ है। ये आम मशहूर है कि 6 महीने का जायज़ है, कुर्बानी हो जाती है दुम्बे की। मेरे भाई, दुम्बे की कुर्बानी 6 महीने की उस सूरत में जायज़ होती है जबकि ये देखने में साल भर का मालूम हो, इतना तगड़ा हो। 6, 7, 8 महीने का है मगर तगड़ा है, साल भर का नज़र आता है, तो कुर्बानी जायज़ है। ये नहीं कि वो सूखा साखा और भले 10 महीने का 11 महीने का है, कुर्बानी नहीं होगी। पूरे 12 महीने का होगा तब कुर्बानी होगी। तो इसमें दांतों की पहचान का अब जो तजर्बाकार जो बताते हैं, जैसे कि जो जानवर चरता है तो वो चरने में घास को खुद उखेड़ के खाता है, तो उसके दांत जल्दी, जो दूध के दांत है वो जल्दी निकल जाते हैं। इसके पूरे दांत जल्दी आ जाते हैं, वो 2 दांत साल भर से पहले आ जाते हैं उसके दांत। अब फिर भी इसकी कुर्बानी नहीं होगी जब तक ये तो साल भर पूरा ना हो। अच्छा, और जो पकी पकाई खाता है, घर में रस्सी बंधी हुई है, चने की दाल खा रहा है, समझे, तो ये साल के ऊपर चला जाता है, फिर इसकी 2 दांत आते हैं, 14 महीने में आते हैं। ये तजर्बाकार लोग बताते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कुर्बानी करने वाला को चाहिए कि 4 दांत पर हाथ रखे, 4 दांत। तो 4 दांत का बकरा जो ये कन्फर्म है कि साल भर से ऊपर निकल ही गया है और दांतों 2 साल से ऊपर निकल गया है, तो ये भी सीख ले कि 2 दांत और 4 दांत बोलते किसको हैं। क्योंकि ये आम दांत जो थोड़ी सफ़ेदी होती है, इसमें कुछ पीलाहट होती है। जो 2 दांत जो होते हैं ना, और थोड़े ये आगे को उभरे हुए होते हैं। तो अब ये इसकी शनाख्त भी सीखनी चाहिए, पहचान सीखनी चाहिए कि ये कैसे पता चले कि ये, वो तो बोलेगा 2 दांत है, दिखा भी देगा, तो आप बोलेगा 2 कहाँ है, इसके तो 10 दांत है, इतने सारे दांत हैं। देखो वो 2 दांत कौन से, जिसकी वजह से तो ये 2 दांत ये आवाज़ें लगाते हैं। ये बस
इससे अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आती कि कैसे इसको मतलब फाइनल करें कि साल भर का हो गया है, इसलिए 4 दांत का समझ में आता है। इसी तरह बड़ा जानवर वो भी 4 दांत का लिया जाए, और ये बड़े जानवर जो नहीं कद काट वाले जो खड़े होते हैं, ये आमतौर पर 2 दांत के होते भी नहीं, बड़े होते हैं, ये उम्र के साथ कद निकालते हैं। अब बाद नस्लें ऐसी होती होंगी कि जो 2 दांत से पहले ही मतलब वो हाथी छाप बन जाते होंगे, तो अब वो तो जो बेचने वाला उस पर ही एतमाद होगा कि साल भर का है, 2 साल का है, 4 साल का है। लेकिन सच्चाई, एतमाद, अगर बंदा अपने लिए पाले ना घर में नियत करके कि मैं कुर्बानी करूंगा, तो इसका सवाब का मीटर चलता रहेगा। जैसे कि बकरीद से पहले कोई बच्चा ले लिया बकरे का, समझ लो अब इसको पाला, जगह भी है, और नियत है कि ये कुर्बानी करूंगा, और इसको पालता रहा, और अब बकरीद आ गई, इसकी कुर्बानी करे। है काम मुश्किल, ये फ्लैट में नहीं हो सकता। जिनके फ्लैट होते हैं ना, जो गांव गोठ में होते हैं, जिनके या मतलब विला होते हैं, कोठियाँ होती हैं, वो लोग कर सकते, करते भी होंगे, तो वो पाल लें, और ये मतलब अपने सामने बड़ा होगा ना, तो ये साल का कंफर्म हो जाएगा। तो जब तक ये पालेंगे, शुरू से लेकर इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी जो खिदमत करेंगे, ये सबका सवाब मिलता रहेगा कि ये तो कुर्बानी का है ना, इसने नियत की है कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगा, तो ये इंशाअल्लाह इसमें बहुत अजर मिलेगा और इत्मीनान बख्श कुर्बानी इसकी हो जाएगी। लेकिन ये हर एक नहीं कर सकता, मुश्किल काम है। लेकिन एक ऑप्शन मैंने दिया कि ये भी हो सकता है, जो कर सकता है। ये सामने वाला कोई ऐसा मुसलमान कह रहा है कि भाई ये 2 साल का है, 4 साल का है, 1 साल का, तो उस मुसलमान पर एतमाद करे, तब भी चल जाएगा काम। पर आजकल झूठ बहुत है, इसमें धोखा बहुत है, ये सब समझ सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर ये सवाल कर रहे हैं कि जानवर ज़िबा करते वक्त वो कौन से तरीके हैं जिनसे जानवर को तकलीफ़ कम पहुँचे, और क्या एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा करना मकरूह है या नहीं? ज़िबा करना, ज़बह करना, इसमें यह है कि जानवर को तो छुरी चलेगी, तकलीफ तो होगी, ये जब भी तो तड़पता और हाथ पैर उछलता है। तो इसका सही तरीका एक तो है कि किबला रू इसका चेहरा हो, ये कुर्बानी ही के लिए नहीं है, सारा साल जब भी किबला रू, और जो ज़बा कर रहा है उसका चेहरा भी किबले की तरफ हो। अच्छा, और बेहतर ये कि इसके 3 पाँव बांध ले, बकरे के भी है बहुत मुश्किल ना, बकरे को पाँव बांधेंगे तो लोग हंसेंगे कि ये इस छोटे से बकरे को काबू नहीं कर सकता। काबू के लिए नहीं है, जो मसलहत है। इसको 3 पाँव बांधे और ऊपर का पिछला पाँव ना बांधे। अब क्या होगा, जब ये कटेगा तो ये तड़पेगा, चारों पाँव बंधे होंगे तो तड़पेगा ज़रूर, लेकिन तड़प नहीं पाएगा। तो ये एक पाँव सिर्फ 3 बंधे होंगे ना, तो सिर्फ एक पाँव पर इसका जोर हो, जोर जोर से इसको झटके मारेगा, तो ये सारा अंदर का खून जो है ना धड़ाधड़ ये यूँ करेगा, ये पंपिंग करेगा ना, यूँ करता ना, तो ये खून निकलता चला जाएगा, तो जल्दी ये खाली हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा और गोश्त सेहत बख्श होता चला जाएगा। वरना ये खून अंदर ये जो झटके और ये पटके और ये जो करते हैं ना गैर मुस्लिम लोग, तो ये इनके लिए ये जो समझते हैं वो समझते होते हैं, ये अंदर खून रह जाता है जो सेहत के लिए नुकसान है। इस्लाम का तरीका दुरुस्त है कि ये काट कर इसका खून निकाल देते हैं ताकि सेहत के लिए भी गोश्त जो नफ़ा बख्श हो, फ़ायदा देने वाला हो। एक तो ये अगर हो सके एक टांग इसकी पिछली ना बांधी जाए, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो। लेकिन बड़ा जानवर, बहुत बड़े जानवर काबू नहीं आते, ये तो मैं समझता हूँ कि एक टांग नहीं बांधो। और बाज़ माहिर होते हैं जो पूरे जानवर को काबू कर लेते हैं बगैर बांधे, लेकिन जैसा जानवर, बाज़ वक़्त बहुत बड़ा जानवर होता है कि 10 आदमी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तो बहरहाल ये जो एक तरीका मैंने अर्ज़ किया कि वो लिखा हुआ है कि एक टांग इसकी छोड़ दे, बांधे नहीं। तो दूसरा ये कि छुरी तेज़ हो, उसके सामने छुरी तेज़ ना करे कि
حدیث پاک میں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ پہلے چھری تیز کر لیتے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ کہ اس سے جانور، بعض اوقات جانور کو سمجھ آتی ہے، یہ قدرتی طور پر شعور ہوتا ہے بعضوں کو۔ اس طرح مطلب یہ کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، تو یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے کہ دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے تو یہ اس کو دیکھے گا اگلا۔ تو کبھی کبھار یہ بعضوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ جانور خون دیکھ کر بدکتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ذبح کرتے وقت یہ بعض گوشت فروش، یہ قصاب جو ہوتے ہیں، یہ لمبے لمبے کان ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے، آنکھوں کے سامنے اس کے آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک ہے ان کی، تو خون بھی دیکھ کر بعض اوقات، تو یہ کہ منع ہے اسے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچنا چاہیے اس سے، اور کم سے کم تکلیف ہو۔ اچھا، اب اس میں بس سمجھدار آدمی چاہیے، جو سمجھدار ہوگا وہ بکرے کی گردن کے پاس پاؤں رکھے گا، اناڑی ہوگا یا نہ سمجھ ہوگا تجربہ، یہ پیٹ پہ گھٹنا رکھ دے گا۔ پیٹ پہ گھٹنا رکھنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور جب کٹتا ہے تو اس کے معدے کے اندر جو مسالہ ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ذبح کرنے کے وقت، تو یہ اس کو ذرا اضافی تکلیف ہے، جس کو قے ہوتی ہے آپ کو پتہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب اس حالت میں کٹے ہوئے جانور سے نکلے گا وہ پیٹ کا جو ہے غذا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ SMS کے ذریعے عاطف یعقوب سوال کر رہے ہیں کہ جس قصاب نے عید کی نماز نہیں پڑھی اور ہمارا جانور ذبح کر دیا تو کیا ہماری قربانی ہو گئی، اور کیا قصاب کو عید کی نماز معاف ہے؟ قصاب کو بھی عید کی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا، جبکہ وہاں عید کی نماز اس کے اوپر واجب ہو، اسی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ اب عید کی نماز نہیں پڑھی اور جانور ذبح کیا، جانور حلال ہو جائے گا، اور ذبح کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ مسلمان اگر ذبح کرتا ہے بے وضو ہے، بے نمازی ہے، معاذ اللہ شرابی ہے، تب بھی جانور اگر صحیح طریقے پر ذبح کر رہا ہے تکبیر کے ساتھ تو اللہ کا نام لے کر، جانور حلال ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ ان میں شراب بھی پی جاتی ہے، بعض قصاب شراب پیتے ہیں، اس کا یہ طریقہ، یہ ان کا حکمت ہوتی ہے، ان کی ناقص حکمت، کہ وہ تھکن بہت ہوتی ہے بقرعید کے دنوں میں، وہ پی کر تھوڑا سکون ان کو ملتا ہے، لیکن یہ آخرت کا سکون برباد کرنے والا کام ہے۔ شراب بڑی خراب ہے، حرام اور جہنم میں دینے والا کام ہے۔ تھوڑا کام کم کریں گے، لالچ کم کریں گے، تھوڑا وقت سونے کے لیے نکالیں گے تو آرام مل جائے گا، آپ فریش ہو جائیں گے۔ یہ رات دن یہ لگے رہتے ہیں، یہ پھر مطلب یعنی کہ ان کو بہت بے چینی ہوتی ہوگی، تو پھر یہ بعض لوگ، سب نہیں، کہ پیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہوگا، اللہ کرے کہ سب توبہ کر لیں، اگر پینے والے سن رہے ہوں تو ایسا نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کریں کہ نہ کریں گے تو وہ برا مان جائے گا یا ناراض ہوگا، تو کیا وہ نیکی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے تو ناراض تو ہوں گے، بھلائی کریں گے تو ثواب تو ملے گا نا، اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ مسلمان کو اس کی دل شکنی سے بچانا بھی ثواب کا کام ہے، جبکہ اچھی نیت ہو تو، جیسی یعنی جس کو نیکی سمجھتے ہیں آپ، واقعی ہو بھی نیکی۔ ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔